على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْمُطْمَئِنِّينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی وجل جلالہ وعم نوالہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَتَمَّ بُرْحَانُهُ کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں نور مجسم شفیع معظم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اسلام کے غیور اور ملت اسلامیہ کے بزرگوں، نوجوانوں اور ہم مقت ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وہ جو سچائی کو لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزے عطا فرمائے ہیں، بے شمار معجزوں سے آپ کو نوازا ہے. حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ حضور کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے نا تو آپ کا چہرہ ہی معجزہ تھا. یعنی جو دیکھتا جاتا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا. کوئی معجزہ نہ دکھاتے، آپ کا دیکھنا ہی، آپ کا چہرہ مبارک ہی معجزہ تھا کہ جو دیکھتا کلمہ پڑھتا جاتا مسلمان ہوتا جاتا. خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، جانشین مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عنوان ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے
بڑی عظمت بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ والے صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور کو مانا ہے تو بغیر کسی دلیل کے، ورنہ حضور کے زمانہ میں بڑوں نے دلیل مانگی، ابو جہل نے بھی دلیل کئی بار مانگی۔ کبھی وہ جناب ہاتھ میں کنکریاں لے کر آ جاتا اور کہتا کہ میں کلمہ اس وقت پڑھوں گا جب آپ مجھے بتائیں گے میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں کلمہ پڑھ لوں گا، دلیل مانگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے ہاتھ میں جو کنکریاں ہیں وہ بتا دیں کہ میں کون ہوں، پھر تو کلمہ پڑھ لے گا۔ تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا، کنکریوں نے بتایا، لیکن ابو جہل پھر بھی ایمان نہیں لے کر آیا، کیونکہ ماننے کا پروگرام ہی نہیں تھا، ارادہ ہی نہیں تھا، اس نے نہیں مانا۔ پھر کہنے لگا کہ آپ جو ہے نا چاند کے 2 ٹکڑے کرو پھر میں مانوں گا، پھر میں کلمہ پڑھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انگلی کے ساتھ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور ابو جہل دیکھتا رہا، اور معاذ اللہ وہ کہنے لگا میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ کا جادو زمین پر چلتا ہے، آپ کا جادو تو آسمان پر بھی چلتا ہے، آپ نعوذ باللہ کو جادوگر ہیں۔ لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا، مانا نہیں۔ میرے عزیز یاد رکھیں، حضرت ابو الحسن خرقانی آپ نا واز فرما رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا کہ آپ حضرت با یزید بستامی کے سجادہ نشین ہیں، سجادہ نشین ہے اس کے، بتاؤ وہ کیسا آدمی تھا؟ تو حضرت ابو الحسن خرقانی آپ فرمانے لگے کہ جو اس کو دیکھتا تھا نا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا، کلمہ پڑھ کر۔ یہ جس طرح آپ نے سبحان اللہ نہیں نہ کہی، وہ بھی نہیں مانا، وہ کہتا میں نہیں مانتا کہ اس کو دیکھنے سے انسان کلمہ پڑھ جائے، میں نہیں مانتا۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نہیں مانتا کہ ایسا بھی کوئی شخص ہے کہ جناب حضرت با یزید بستامی کو دیکھے تو وہ کلمہ پڑھ جائے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے تو نہیں مانتا تو نہ مان، وہ الگ بات ہے۔ ابو جہل وہ کہنے لگا کہ ابو جہل بھی تو حضور کو دیکھتے تھے، اس نے تو نہیں کلمہ پڑھا۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری سانسیں ہیں، میرا جینا مرنا ہے، اس نے ایک دفعہ بھی ابو جہل نے حضور کو نہیں دیکھا، ایک دفعہ بھی حضور کو اس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو وہ شخص کہنے لگا پھر بتائیں نا کس کو دیکھا ہے؟ تو حضرت ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے جب بھی ابو جہل نے حضور کو دیکھا ہے نا تو اس نظر سے دیکھا ہے، اس عینک سے دیکھا ہے کہ معاذ اللہ یہ حضرت عبداللہ کے بیٹے یتیم ہے، محمد ہے۔ اس نے یتیم دیکھا کہ یہ وہی بچہ ہے جو یتیم تھا، جس کا باپ نہیں تھا۔ اگر خدا کی عزت کی قسم ہے اگر وہ ایک دفعہ بھی اس عینک سے دیکھ لیتا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ نبیوں کے بھی امام ہیں، تو پھر وہ کلمہ پڑھ جاتا۔ اس نظر سے ہم جب حضور کو دیکھیں گے، وہ نظر لائے نا، ابو بکر نے وہ نظر لائی، ابو بکر نے دیکھا اس عینک سے، بن مانگے دلیل، بن مانگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے سامنے جب دین پیش کیا نا، اسلام بتایا، تو سبھی لوگوں نے دلیلیں مانگی، سبھی۔ اور میری ایک بات یاد رکھنا، اس کو کبھی نہ بلانا، جو اپنے ہوتے ہیں نا وہ دلیل کبھی نہیں مانگتے، بس یہ بات ختم ہے، وہ اشارہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ کیا ضرورت پڑی تھی دلیل مانگنے کی؟ اپنوں سے دلیل جو مانگتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے نہیں ہوتے۔ ابو بکر صدیق کو جب حضور نے اسلام پیش کیا، دین پیش کیا، تو ابو بکر نے کوئی دلیل نہیں مانگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے، بلکہ ایک واقعہ ملتا ہے حضرت نجم الدین کبریٰ، یہ مرید تھے حضرت امام فخر الدین کے، اور امام فخر الدین فرمانے لگے کہ میرا جب آخری وقت تھا نا تو شیطان آیا، وہ کہنے لگا کہ رب کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا رب ہے،
میں نے 360 دلیلیں دی اس کو، لیکن شیطان بھی تو بڑا عالم ہے نا، اس نے میری ساری دلیلیں رد کر دی۔ میں اپنے شیخ کے پاس گیا، حضرت نجم الدین کبریٰ کے پاس، میں نے کہا حضور مجھ پر کوئی کرم کریں، میں نے 360 دلیلیں دی ہیں شیطان کو کہ رب ہے، وہ نہیں مانتا۔ آپ کے شیخ فرمانے لگے تو اسے یہ کیوں نہیں دلیل دیتا کہ میں بغیر دلیل کے رب کو مانتا ہوں؟ جی اللہ کو ماننا ہے تو بغیر دلیل کے مانگے کہ ہمارا رب ہے، وہ ہے تو بس ہے، اس میں دلیل کی کیا بات ہے؟ حضرت نجم الدین کبریٰ فرماتے اس کو جا کر کہہ کہ میں بغیر دلیل کے رب کو مانتا ہوں۔ تو میرے عزیز حضور فرماتے ہیں میں نے سب کے سامنے دین پیش کیا تو سبھی نے دلیل مانگی، جب میں نے ابو بکر کو دین پیش کیا نا تو ابو بکر نے میرے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی دلیل نہیں مانگی۔ ابو بکر صدیق نے فوراً کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، کوئی دلیل ایسی نہیں مانگی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کو مانا ہے، آپ نے نا سر سے لے کر پاؤں تک حضور کو مانا ہے، حضور کو مانا ہے۔ بلکہ ایک واقعہ ملتا ہے بخاری کے اندر، حضور فرماتے ہیں کہ میں 1500 صحابہ کو لے کر عمرے کے ارادے سے گیا۔ 1500 صحابہ ہیں، سب نے احرام باندھا ہوا ہے، اور یہاں پہ کوئی احرام باندھ کر ایئرپورٹ چلا جائے، اس کو پتہ چلے میری فلائٹ لیٹ ہے، وہ روڑے اٹھا لے گا۔ احرام کی حالت میں کہا گیا کہ سی بھی نہیں کرنی، لڑائی جھگڑا جنگ و جدال تنازع کوئی بات نہیں کرنی، خاموشی اختیار کرنی ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ لیکن ادھر دیکھیں یہ واقعہ سنیں، حضور فرماتے ہیں کہ 1500 صحابہ کو میں نے کہا چلو عمرہ کرنے چلتے ہیں۔ اب سارے صحابہ نے احرام باندھا ہوا ہے، سفر جاری ہے، حدیبیہ کے مقام پر قریش مکہ نے روک لیا، وہ کہنے لگے ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ ہمارے ساتھ کوئی شرطیں طے کرو پھر عمرہ کرنے دیں گے، اس سے پہلے عمرہ نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا صحابہ چلو واپس چلتے ہیں، احرام باندھ کھول دو۔ شرطیں طے ہو گئی۔ شرط یہ تھی کہ مدینے سے کوئی مکہ جائے گا تو وہ مشرک واپس نہیں کریں گے مسلمانوں کو، اور جب مشرک میں سے کوئی آئے گا مدینے تو ہم واپس کر دیں گے، یعنی شرطیں بھی بڑی ٹائٹ، لیکن حضور نے مان لی، معاہدہ طے ہو گیا۔ واپس آ گئے، حضرت عمر فاروق کہنے لگے یہ کیا معاملہ ہے، ہم نے احرام باندھا ہوا ہے اور جناب ہم نے ان کی شرطیں قبول بھی کر لی ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں جذبہ جہاد لے کر حضور کی بارگاہ میں گیا، حضور کے اجرے میں گیا، میں نے کہا حضور کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا سچا ہے۔ حضور پھر مجھے بتائیں آپ اللہ کے رسول سچے ہیں؟ جی سچا ہوں، ہمارا دین سچا ہے، سچا ہے، تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ پھر ہم ان کے ساتھ صلح کیوں دب کے کریں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تیری تجھے ماں روئے، میں جو بھی کہتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی بات ارشاد فرماتا ہوں، جو میرے رب کا فرمان ہوتا ہے وہ وہی بتاتا ہوں، تو خاموش ہو جا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے حضور نے مجھے جب اتنا کہا نا تو میں واپس پلٹا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے حجرہ مبارک میں گیا، میں جا کر جب کہا نا تو وہی الفاظ جو حضور نے فرمائے تھے، وہی لہجہ، وہی گفتگو کا انداز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ میں نے کہا ابو بکر کیا اللہ کے رسول سچے نہیں ہیں؟ فرمایا سچے ہیں، دین سچا ہے، سچا ہے، ہر بات سچی ہے، تو پھر دب کے صلح کیوں کریں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی وہی الفاظ کہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا اے عمر تجھے تیری ماں روئے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے وہی بات فرماتے ہیں۔ اور پھر عمر کہنے لگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ چلو عمرہ کرنے چلتے ہیں، تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے ہاں فرمایا تھا، یہ تو نہیں نہ کہا تھا کہ اسی سال کریں گے، دوسرے سال کر دیں گے، یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال کریں گے۔ حضرت عمر حجرے سے باہر آئے اور اپنے دل کے اندر جاتی ماری، دیکھا تو کہنے لگے میں ابو بکر صدیق کے ساتھ نہیں مل سکتا، ان کے ایمان سے میرا ایمان نہیں بڑھ سکتا۔ ابو بکر صدیق نے نا حضور کو مان لیا کہ جو آپ نے فرما دیا، خاموشی سے بیٹھ گئے۔
جس بندے نے سب سے پہلے حرام کھولا تھا وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا آپ کو بڑی جلدی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اس میں جلدی والی کیا بات ہے، حضور کے کہنے پہ باندھا تھا، حضور کے کہنے پہ کھول دیا ہے، جی اس میں جلدی والی بات ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے نا حضور کو مانا، حضور کی باتوں پر عمل کیا، عملی میدان میں آئے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے، ہمارا بھی اظہار خیال ہونا چاہیے، ہم اپنی چھوٹی سی عقل کو بڑی باتوں کے اندر توڑنا چاہتے ہیں، ہماری عقل چھوٹی ہے، وہ باتیں اللہ رسول کے بارے میں ہم عقل استعمال کریں گے تو ہم غافل ہو جائیں گے۔ اللہ رسول کے سامنے ہم اپنی عقل استعمال نہ کریں، وہ بڑی باتیں ہیں، ان کا ماننا بڑا ہے، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم ان کی باتوں پر عمل کریں۔ اور پھر میرے عزیز یاد رکھیں کہ جب زکوٰۃ دینی فرض ہے ہر اس صاحب استطاعت پر، اور کتنی دینی فرض ہے جی؟ زکوٰۃ اسلام کے اندر کتنا دینا ہے، کتنا حصہ فرض ہے؟ 2.5%۔ 2.5% ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ والا شخص زکوٰۃ دیتا ہے جو صاحب استطاعت ہوتا ہے، عاقل ہوتا ہے، مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ لیکن ہمارے ہاں 2.5% سے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بڑے بڑے تاجر کہتے ہیں کہ میں حساب لگاؤں گا، میں سوچوں گا، میں دیکھوں گا، بہانے لگاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے سونے کا وزن کیا تھا تو ابھی وہ 7.5 تولے سونا نہیں بنا، ابھی کچھ کم ہے، بہانے لگاتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا یہ عالم نہیں تھا، آپ کا یہ عالم نہیں تھا۔ 2.5% دینا فرض ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب میں نے کلمہ پڑھا تو میرے پاس 40,000 دینار تھے، چند ماہ کے بعد 40,000 کے دینار حضور کی قدموں پہ قربان کر دیے تھے۔ میں نے کہا جب میں حضور کا ہو گیا ہوں تو میرا مال میری جان بھی حضور پر قربان ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں پھر میں نے محنت کی، مال کمایا، محنت کر کے پھر میرے پاس 40,100 دینار آئے، 40,100 دینار آئے۔ حضور کو پھر ضرورت پڑی، اسلام کو پھر ضرورت پڑی۔ یہاں پر تو لوگ جب اس کے حالات کچھ ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے مسجد میں جو 200 روپے آتا ہے نا وہ بند کرتے ہیں، وہ جناب اس غریب کو جو جاتا تھا نا 500 روپے اس کا بند کرتے ہیں، وہ مدرسے میں جو چندہ لگایا ہوا تھا وہ بند کرتے ہیں کہ یہ زیادہ نقصان کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے محنت کی، مال کمایا، اسلام کو ضرورت پڑی۔ آپ نے حضرت اسماء اپنی بہن کو، اپنی ہمشیرہ کو کہنے لگے کہ ابا نبینا ہے، تو ایک گڑھے کے اندر رقم رکھی جاتی تھی، ساری رقم اٹھائی اور اس کے اندر پتھر رکھ دی، اپنی بہن کو کہنے لگے ابا کا ہاتھ لگا دینا، اس روڑوں پر پتھروں پر ہاتھ لگا دینا تاکہ ابا کو پتہ چل جائے ابو بکر صدیق سارا مال نہیں لے کر گیا۔ حضور نے نا جب یہ واقعہ سنا، حضرت ابو بکر صدیق سارا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، حضور پر قربان کر دیا۔ لیکن غزوہ تبوک پر ایک ایسا موقع آیا کہ بڑے سخت ٹائٹ حالات ہو گئے، پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں بھی کچھ نہیں ہے، اتنے حالات ٹائٹ ہو گئے۔ گھر آئے، گھر میں آ کر دیکھا کہ کچھ مال دینار ہوں گے لیکن کوئی چیز نہ ملی، تو اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو فرمانے لگے کہ ایسا کرو ایک کپڑا بچھاؤ، کپڑا بچھاؤ۔ کپڑا بچھایا گیا، اس کے اندر روٹیاں پکانے والا توا رکھا، چولہا رکھا، اور گھر والوں کو کہا کہ اپنے کپڑے اتارو، ایک سوٹ آپ کو چاہیے ایک لے لو، جتنے بھی گھر میں سوٹ ہیں وہ سارے لے کر آؤ۔ بچے کہنے لگے اب تو ابا سوٹ بھی اتارنے لگا ہے، اب تو گھر میں جو کپڑے ہیں وہ بھی لینے لگا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے لے رہا ہوں۔ اندر گئے، اپنا لباس بھی اتارا اور ٹاٹ کا لباس پہن کر باہر آئے، ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے۔ تن تندور تے ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تو اتو عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں ہے یہ یقین نہیں آیا؟ ابو بکر صدیق نے نا ٹاٹ کا لباس پہنا، اپنا بھی لباس اس جناب کمبل کے اندر رکھا، چادر کے اندر رکھا،
اور گنڈی اٹھا کر نہ سر پہ رکھا اور رکھ کر حضور کے قدموں میں نشاور کر دیا. عرض کی حضور یہ مال تھا، یہ میں لے آیا ہوں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو، یہ نہیں پوچھا. فرمایا گھر کیا چھوڑ کر آیا ہے. اب آپ کو کوئی تحفہ دے تو آپ جناب شاپر کھول کر تحفہ دیکھیں گے یا یہ اسے کہیں گے گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی تبدیل کر دیا. فرمایا ابوبکر گھر کیا چھوڑ کر آیا ہے، گھر کیا چھوڑ کر آیا ہے. عرض کی حضور میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے آنے سے پہلے جبریل آئے ہیں، پیچھے ہٹ، تیرے سامنے تیرے پیچھے جبریل کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کو سلام دینا اللہ کا. وہ اللہ کا سلام دے رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے ابو بکر صدیق سے پوچھ کر بتاؤ کہ ابو بکر صدیق راضی ہے یا ناراض ہے. یہاں پر اقبال بولے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے. حضور نے فرمایا ابو بکر رب فرما رہا ہے کہ تو اس حالت میں مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. اور حضور علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا نا تو جبریل نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، ٹاٹ کا لباس. میں نے فرمایا جبریل کیا بات ہے، تو نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے ابو بکر صدیق نے جب ٹاٹ کا لباس پہنا تھا نا تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، رب تعالیٰ نے آسمانوں پر اعلان کیا اے میرے پیارے فرشتوں آج میرے ابو بکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، تم بھی ٹاٹ کا لباس پہن لو، تم بھی سارے ٹاٹ کا لباس پہن لو. حضور فرماتے ہیں ابو بکر یہ تیرا جو ٹاٹ کا لباس ہے نا آج فرشتوں نے بھی یہ لباس پہنا ہوا ہے. اور ابو بکر صدیق بھی رو پڑے اور رو کر کہنے لگے حضور میں کل بھی اللہ سے بڑا راضی تھا، آج بھی بڑا راضی ہوں، میرا جان میرا مال میری ہر چیز اللہ رسول پر قربان ہے. ابو بکر صدیق نے حضور کو اس طرح مانا، ساری چیزیں اللہ کے رستے میں قربان کر دی، سب کچھ اللہ کے رستے میں قربان کر دی. اور میرے عزیز یاد رکھیں شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ سارا مال ہم اللہ کے رستے میں نہیں دے سکتے، یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے. چوتھا حصہ ہم اللہ کے رستے میں قربان کریں گے. حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا حضور میں سارا مال قربان کرنا ہے. حضور نے فرمایا نہیں چوتھا حصہ، 3 حصے تیرے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا حضور میں سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں تیرے بچے ہیں، چوتھا حصہ تو اللہ کے راستے میں قربان کر، 3 حصے تیرے ہیں. حضرت ابو لبابہ نے کہا تھا حضور میں سارا، میری ایک تو بیٹی ہے، میں سارا مال قربان کرتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں چوتھا حصہ، 3 حصے تمہارے ہیں. ان کو حضور کہہ رہے ہیں کہ سارا نہیں مال خرچ کرنا، ان کو کہہ رہے ہیں سارا نہیں کرنا. ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں تو سارا کر دے، تو سارا کر دے، یعنی ان کو کہتے ہیں کہ سارا نہیں چوتھا حصہ. لیکن ابو بکر صدیق سے پیار بڑا تھا، محبت بڑی تھی. فرمایا ابو بکر تو سارا مال خرچ کر دے. اور بخاری کے اندر بڑے پیارے الفاظ آتے ہیں. حضور نے فرمایا مجھے کسی کے اتنے مال نے نفع نہیں دیا، کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنے ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا ہے. اور جب کسی کا مال آتا تھا نا تو میں بیگانہ کر کے خرچ کرتا تھا، اپرایا یہ کسی کا ہے. لیکن جب ابو بکر صدیق کا مال آیا نا میں اپنا کر کے خرچ کرتا رہا کہ یہ اپنا ہے، یعنی تروڑ مروڑ کا جسے بھی اسے خرچ کریں گے یہ غصہ نہیں کرے گا، یہ ناراض. ان کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دل کرتا ہے کہ ان کو خرید کر اپنے پاس بٹھا لیا جائے، یہ 24 گھنٹے ہمارے پاس رہیں، یہ ہمارے پاس وقت گزاریں. حضور نے نا ایک دفعہ صحابہ کو فرمایا تھا صحابہ وقفے سے ملا کرو، محبت میں اضافہ ہوتا ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں، انس بن مالک بھی ہیں، دیگر صحابہ ہیں. اور کونے میں نا ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ سنا نا کہ وقفے سے ملنے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے تو ابو بکر صدیق کا پہلا یہ تھا کہ نماز پڑھ کر بیٹھ جاتے تھے. لیکن جب حضور نے فرما دیا نا وقفے سے ملا کرو، فجر پڑھی چلے گئے گھر میں، ظہر پڑھی چلے گئے گھر میں، عصر مغرب چلے گئے گھر میں. حضور فرماتے کہ ابو بکر صدیق نظر نہیں آ رہا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں 3 دفعہ حضور نے فرمایا کہ انس بن مالک ابو بکر نظر نہیں آ رہا. ابو بکر میں تھک ہا کر ابو بکر صدیق کے گھر میں چلا گیا.
میں نے کہا ابو بکر حضور نے تیرے بارے میں 3 دفعہ پوچھ لیا ہے، 3 دفعہ پوچھا ہے کہ ابو بکر صدیق نظر نہیں آ رہا، آ میرے پاس چل۔ حضرت ابو بکر صدیق آ کر عرض کرنے لگے حضور آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ وقفے سے ملا کرو، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر میں نے تجھے کب کہا تھا؟ میں نے تجھے نہیں کہا تھا، تو میرے پاس ہی بیٹھا کر میرے دل کو نا سکون ملتا ہے، زندگی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، مجھے اطمینان ملتا ہے۔ حضور کو جب اطمینان ملے تو وہ دینے والی ذات ابو بکر صدیق ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تو میرے پاس ہی بیٹھا کر یار، تو جب پاس بیٹھتا ہے نا، میرے پاس بیٹھتا ہے تو مجھے بڑا دلی سکون ہوتا ہے، میری محبت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ حضور کا نا ابو بکر صدیق سے رشتہ تھا، اور ابو بکر صدیق کا حضور کے ساتھ یہ رشتہ تھا۔ اور حضرت ابو دردہ نا حضور کے ساتھ جا رہے تھے، ابو بکر صدیق بھی تھے، تو اچانک حضرت ابو دردہ ابو بکر صدیق کے نا آگے آگے چلنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضرت ابو دردہ کو بلایا۔ حضور نے فرمایا ابو دردہ تو آج میرے ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا، حضور کیا ہوا ہے؟ غلطی ہو گئی، نہیں پتا چلا؟ فرمایا سن لے، جو میرے ابو بکر صدیق کے آگے آگے چلے نہ اس پر سورج طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، جو افضل مانے میرے ابو بکر صدیق کو کوئی اور مانے اس پر نہ سورج طلوع ہوگا نہ سورج غروب ہوگا۔ پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے امام ہیں۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ یہ بول کر بتائیں نا ذرا، پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ خواہ مخواہ کے قیدے اور جناب دل کے میلے جو لوگ ہوتے ہیں، تن کے بھی میلے ہوتے ہیں، من کے بھی میلے ہوتے ہیں، ان سے شان صدیق اکبر نہ سنا کریں۔ اگر شان صدیق اکبر سننی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ سے سنا کرو۔ کون ابو بکر؟ حضور نے فرمایا کہ میری آنکھ ابو بکر ہے۔ حضور نے فرمایا جب میں سیر کرنے گیا معراج کی رات، آسمانوں کی جب میں نے سیر کی، جہاں جہاں میں نے اپنا نام لکھا ہوا دیکھا، وہاں وہاں پہ نے ابو بکر کا بھی نام لکھا ہوا دیکھا۔ کون ابو بکر؟ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کا ایمان ایک پلڑے میں، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں۔ ساری امت کا ایمان اتنا بھاری نہیں ہوگا جتنا میرے ابو بکر صدیق کا ایمان بھاری ہوگا۔ کون ابو بکر؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے گلابی پھولوں سے حوریں بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، جسے گلابی حوریں کہا جاتا ہے، جس سے نکاح انبیاء کر سکتے ہیں، صدیقین کر سکتے ہیں، شہداء کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 400 حوریں اللہ تعالیٰ جسے عطا کرے گا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں جن کے عملوں کو پیش کروں گا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے ابو بکر صدیق سے محبت کرے گا، میرا ابو بکر صدیق اس کو لے کر نا جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا میں جھکا دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کا بدلہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ دے گا۔ پتہ چلا کہ میرے ابو بکر صدیق کی شان بڑی نرالی ہے، بڑی نرالی شان ہے میرے عزیز، یاد رکھیں۔ اور حضور علیہ السلام نے نا صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کھچا کھچ مسجد نبوی بھری ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ کہ آج روزہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں، کوئی صحابی کھڑا نہیں ہو رہا، راشا طاری ہے، خاموشی ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے۔ عرض کی حضور اگر آپ حکم نہ ارشاد فرماتے تو میں نہ بتاتا، آج الحمدللہ یہ مجھے توفیق حاصل ہے، میرا روزہ ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق بیٹھ جا۔ حضور نے فرمایا آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ کسی نے یتیم کو کھانا کھلایا ہے؟ کوئی صحابی کھڑا نہ ہوا، ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے حضور آج میں جب فجر کی نماز پڑھ کر آیا تھا نا تو رستے میں نے ایسا ایک مسکین آدمی دیکھا، ایک یتیم دیکھا، میں نے اسے کھانا کھلایا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق بیٹھ جا۔ حضور نے فرمایا آج کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ کوئی کھڑا نہ ہوا، ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے
اور کہا حضور اگر آپ حکم نہ ارشاد فرماتے تو میں نہ بتاتا. آج میں نے جنت میں 8 دروازے ہیں جنت کے. ایک دروازے سے حاجی گزرے گا, ایک دروازے سے جناب نمازی گزرے گا, ایک سے سخاوت کرنے والا سخی گزرے گا, ایک سے روزہ دار گزرے گا, ایک سے جناب لوگوں سے پیار کرنے والا گزرے گا. اے ابو بکر جب تو گزرے گا نا وہاں پہ پہنچے گا تو ہر دروازہ یہ کہے گا اے ابو بکر ہماری طرف سے گزر جا, ہماری طرف سے گزر جا. یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے, ان کا یہ مقام ہے. میرے عزیز ابو بکر صدیق بڑی اعلیٰ شان والے تھے. یہ وہ والے یعنی ہمیں اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھی وہ دیا ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہے, اور امام بھی وہ دیا ہے کہ جو تمام امت مسلمہ کا امام ہے, جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا تھا اے ابو بکر صدیق تو میرے مسلح پہ کھڑا ہو جا. اور عزیزو میرے عزیز یاد رکھیں میرے مسلمان بھائیوں, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی انجیل میں سے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بیان کر رہے تھے کہ حضور ایسے ہیں, وہ آنے والے ہیں, وہ اس طرح کے ہوں گے, تو ایک سانپ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن رہا تھا. وہ کہنے لگا وہ کب آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 600 سال بعد آئیں گے. کہاں پیدا ہوں گے؟ مکہ میں. مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں جائیں گے. اب سانپ نے یہ باتیں سن لی, عشق تھا نا, محبت تھی, تذکرہ سن لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب اس نے کیا کیا کہ جا کر وہاں پہ ڈیرے لگا لیے, اس غار میں ڈیرے لگا لیے. اس نے کتنے سوراخ کیے؟ اس نے تقریباً 72 سوراخ کیے کہ میں ہو سکتا ہے اس سوراخ سے حضور کو دیکھ لوں, اس سوراخ سے دیکھ لوں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو ابو بکر ہجرت کر کے چلتے ہیں. ہجرت کر کے جانے لگے تو رستے میں ایک غار آتی ہے. غار میں جب پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرنے لگے ابو بکر کہ یہاں پہ حضور آپ ٹھہرے, میں ذرا صاف کر لوں, میں یہ جو سوراخ ہے نا یہ میں بند کر لوں. ابو بکر صدیق نے نا وہ اپنی چادر پھاڑی اور سوراخ بند کرنے شروع کر دیے, لیکن ایک سوراخ بچ گیا, ایک بچ گیا. اس پہ آپ نے نا اپنی ایڑی رکھ لی, حضور کو فرمایا آ جاؤ. حضور آ گئے. اب ابو بکر صدیق کی گود مبارک پر حضور کا سر انور ہے, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اب سانپ سارے سوراخ کو دیکھتا 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 نا, عشق تھا, محبت تھی. اب وہ دیکھتا دیکھتا ایک سوراخ اس کو ملا جس پر حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی تھی. اس نے ڈس مارا, اس نے کاٹ لیا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب سانپ ڈس لیتا ہے نا تو گرمی اتنی ہوتی ہے, شدت اتنی ہوتی ہے, تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ شارحین نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق روئے نہیں, بلکہ اس گرمی کی تپش سے نا آپ کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا جو حضور کے چہرہ مبارک پر پڑا, اور فرمایا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ حضور عرض کی حضور سانپ نے ڈس لیا ہے. حضور نے اپنا لواب دہن لگایا اور فرمایا یہ ایڑی ہٹاؤ, تو میرا آج کا عاشق ہے نا, یہ 600 سال پہلے میرا عاشق ہے سانپ, اس کو بھی دیکھنے دو. اور جب اس نے دیکھ لیا فرمایا اب تو چلا جا, اب میں ہوں گا اور میرا یار ابو بکر ہوگا. میرے عزیز بڑی روایتیں ملتی ہیں, بڑی حدیثیں ملتی ہیں, لیکن پیغام یہ ہے, لب لواب یہ ہے گفتگو کا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نہ مانا, حضور کی ذات کو مانا اور عمل کیا, عملی میدان میں آئے. یہ نہیں ہے کہ ایک انسان مان لے اور عملی میدان میں نکلے نا. میرے عزیز یاد رکھیں جس طرح ابو بکر نے مانا ہے, اللہ کی بارگاہ میں اس جمعۃ المبارک کے واعظ میں میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.